یہ چاہتا ہے اور اس کا کلام چاہتا ہے کہ ہم عقابوں کی مانند زندگی گزاریں. خادم بھی عقاب کی مانند ہو، ایماندار بھی عقاب کی مانند ہو، اور اس نے عقاب کو چنا ہے ہمیں سکھانے کے لیے. خداوند نے کئی طرح کی مثالیں لے کر، کئی طرح کی تمثیل سے ہمیں بڑے گہرے گہرے سبق دیے ہیں، اور ان تمام اسباق کے اندر خداوند کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. کلام کے اندر ہمیں ایمان کے بارے میں بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے، اور جو بڑی ٹھوس تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے پر ہیں. اگر پر ٹوٹا ہوا ہو تو کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا. کلام کے اندر لکھا ہے مسیح جب آئے گا تو کیا ایمان پائے گا. اگر ایمان نہ ملا اور ایمان کو نہ دیکھا گیا تو ہم کسی طرح سے بھی ایمان کی پرواز نہیں کر سکتے. ہم کسی طرح سے بھی ایمان کی اڑان نہیں کر سکتے، کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اڑ کر کہاں جائیں گے؟ ہم اڑ کر اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے. تو اس سارے ماحول کے اندر ہمیں بڑی تیاری کی ضرورت ہے. جب کسی پرواز کو قائم کیا جاتا ہے، جہاز اڑتے ہیں تو بڑی تیاری کے ساتھ، اگر تھوڑی سی بھی کسی جگہ پر انجن کے اندر خرابی آ جائے یا کسی حصے کے اندر بھی خرابی آ جائے تو وہ پرواز کو روک دیتے ہیں، فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خرابی ہے، اور نہیں چاہتے کہ جانوں کا نقصان ہو. ہماری جانوں کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی پرواز میں ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ٹھوس ہوگا، وہ ایمان جو ہمیں اس پرواز کے اندر لے کر جا سکتا ہے. دنیا کے اندر جو پروازیں ہیں، جہاز ہیں، کئی ایسے جہاز ہیں بڑے اچھے ہیں، بڑی کوالٹی ہے، اور کئی لوگ چناؤ کرتے ہیں کہ میں نے اس فلائٹ کو نہیں لینا، میں نے اس جہاز کو لینا ہے، وہ کمپنی ٹھیک ہے، وہ جہاز ٹھیک ہے. لوگ اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں، پر پھر بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جہاز گر گئے اور لوگ تباہ ہو گئے. لیکن ایمان کا جہاز جو ہے وہ ایسا جہاز ہے کہ وہ گرے گا نہیں، وہ آپ کو سیدھا آسمانوں میں لے جائے گا، وہ ٹھیک منزل مقصود پر آپ کو لے جائے گا. اس لیے ایمان کی پرواز جو ہے اس کی تیاری ابھی اس جگہ پر ہم نے کرنی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے ہلاکت پیدا نہیں کرتا، ایمان ہمیں بچاتا ہے. تو ایمان کی اڑان جو ہے وہ ہماری زندگی کی ایک پرواز ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس پرواز کے لیے لوگ ایندھن کا معائنہ کرتے ہیں، ہر پرزے کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی تیاری کرتے ہیں. دیکھیں کہ یسایا کی کتاب اس کے 40ویں باب اور اس کی 31ویں آیت، خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. وہ زور حاصل کریں گے اور عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. ایک بار پھر اس پر غور کریں، اس آیت پر، خداوند کا انتظار کرنے والے. تو پہلا حصہ جو ہے خدا کی انتظار کرنے والوں کی بابت ہے، یعنی جو خدا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اس کی کیا پہچان ہے کہ ہم نے خدا کو اپنے ساتھ لیا ہے. خدا کو ساتھ لینے کی پہچان اس کی حضوری ہے، اس کی حضوری ہے. تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام بخشوں گا. میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام بخشوں گا، یعنی میری حضوری جو ہے وہ تیرے ساتھ جائے گی اور تجھے سلامتی ملے گی. کوئی ملک ہماری منظر نہیں ہے، بڑے لوگ پروازیں کر رہے ہیں، کوئی اس ملک سے اس ملک میں جاتا ہے، لیکن جو ایمان کی پرواز ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ آسمانوں میں جا رہی ہے.
وہ کس کے ساتھ ہمیں ملا رہی ہے؟ وہ ہمیں خدا سے ملا رہی ہے. اور جو ہمیں سلامتی کی توفیق چیز دے سکتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. تو خدا کی انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. تو اس پرواز کے لیے ہمیں زور چاہیے، اور اس پرواز کا راستہ ہواؤں میں ہے. ہواؤں میں ہمارا راستہ ہے، اور جو ہوا ہمیں دی گئی ہے آسمانوں پر جانے کے لیے، وہ ہوا جو ہے وہ روح القدس کی ہوا ہے. اور اس روح القدس کی ہوا میں اس نے اپنے بدن یعنی کلیسیا کو اس زمین پر پیدا کیا ہے، ان ہواؤں کے اندر پیدا کیا ہے. کوئی چھوٹی سی ہوا نہیں دی اس نے جیسا ہوا میں اس بدن کو پیدا کیا، اس کلیسیا کو پیدا کیا، لیکن زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس ہوا کے اندر جب یہ سناٹا آ گیا اس کے ایماندار لوگوں کو، جن کو خدا نے کہا تھا اب یروشلم میں ٹھہر جاؤ، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تمہیں قوت ملے گی، تمہیں حضوری ملے گی، اور پھر تمہاری پرواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، دنیا کی انتہا تک تم جاؤ گے. یہ اتنا بڑا تیل اور انجن ہے اس کے اندر، اتنی بڑی توفیق ہے کہ دنیا کی انتہا تک جا سکتے ہیں. لوگ اپنے جہازوں کے اندر تیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب فلاں جگہ پر ہم پھر رکیں گے اور تیل لیں گے. کئی بار امریکہ کے سفر کیے ہیں اور راستے میں ایک جگہ پر ضرور رکتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ تیل لینے کے لیے، ری چیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوراک بھرنے کے لیے. لیکن یہ ایسی پرواز ہے ایمان کی جس کے اندر وہ ہمیں تیاری دیتا ہے، اور یہ ہماری پرواز ہواؤں کے بغیر نہیں ہوگی. ہواؤں کے اندر ہماری پرواز کی راہ ہے، اور وہ ہوا روح القدس کی ہوا ہے. کیونکہ یہ پرواز ایمان کی پرواز ہے، سلامتی کی پرواز ہے، تحفظ ہے اس کے اندر، صحت مندی ہے اس کے اندر. ہماری پرواز بڑی انوکھی ہے. تو جو اڑنے والا بدن ہے وہ جلالی ہے. اڑنے والا بدن جو ہے وہ جلالی ہے. جلالی بنو تاکہ اڑ جاؤ. جسمانی نہیں بنو، جلالی بنو. میں نے اور آپ نے جلالی بننا ہے. صرف اس وادی کے اندر، یہ زمین جو ہے یہ وادی ہے، اس وادی کے اندر نہیں ہم نے رہنا. اس وادی پر رہنے کے لیے اس نے یہ بدن ہمیں دی ہے. آسمان سے فرشتے آتے ہیں، وہ اس طرح کے بدن کے ساتھ اوپر نہیں رہتے، وہاں جلالی بدن کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جب یہاں زمین پر اترتے ہیں تو ابراہیم کو ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری طرح یہ شخص ہیں، جن کو وہ آفر کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو پانی دیں گے، آپ کے پاؤں دھوئیں گے، آپ کو کھانا دیں گے.